بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی انتہائی خوبصورت وادی اور انتہائی خوبصورت جگہ کی سیر کروانے لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے، دنیا کے انتہائی خوبصورت ملکوں میں سے بھی سب سے خوبصورت ملک ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر نے پاکستان کو نہیں دیکھا، ہم نے پاکستان کی سیر نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی اپنے ملک کو دیکھنے کے بجائے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں۔ پاکستان سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آج اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں پریوں کی اور خوابوں کی خوبصورت اماج کا خوبصورت جگہ، انتہائی حسین نظارے ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ وزٹ پاکستان کا یہ سلسلہ تعلیم منزل نے شروع کیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی پاکستان کی سیر کر سکیں جو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو کبھی ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز نہیں ہوئے، جنہوں نے کبھی پاکستان کے ان حسین مناظر کو نہیں دیکھا۔ تو آئیے چلتے ہیں پاکستان کے ایک انتہائی خوبصورت علاقے مالم جبہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرمائی کھیلیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کی یہاں پہ کھیلیں ہوتی ہیں۔ خوبصورت اور حسین مناظر، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو شاید ہم خوابوں میں بھی نہ دیکھ سکیں۔ آپ گرمیوں میں جائیں یا سردیوں میں جائیں، آپ کو مالم جبہ انتہائی خوبصورت نظر آئے گا۔ یہاں کے لوگ مخلص، خوش اخلاق، نرم مزاج ہیں، ویلکمنگ ہیں، اور ہر قسم کی سہولت اس علاقے میں موجود ہے۔ بہترین ہوٹل میسر ہیں، روڈ بہت ہی اچھا ہے، نظارے بہت ہی خوبصورت ہیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان کتنا ہی حسین ہے، کتنا ہی خوبصورت ہے۔ تو اسلام آباد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں ہیں۔ اسلام آباد سے موٹر وے جا رہی ہے، پشاور موٹر وے، جسے M1 کہتے ہیں۔ یہ کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہم سوات کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہم مینگورہ تک جاتے ہیں، اور مینگورہ سے ایک روڈ کالام کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا روڈ مالم جبہ کے حسین نظاروں کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نے اور میری فیملی نے مالم جبہ کی سیر اس وقت کی جب سردیاں تھیں، برف باری ہو رہی تھی، لیکن شدید برف باری کے باوجود یہ علاقہ سہولیات سے میسر تھا اور ویلکمنگ تھا۔ کسی قسم کی کوئی ٹریفک کے مسائل نہیں تھے۔ واپسی پر برف باری ہو گئی، لیکن اس برف باری سے نکلنے کے لیے پورا انتظام موجود تھا۔ پولیس اور ٹریفک کا عملہ سڑکوں پر موجود تھا، یہاں تک کہ رات گئے تک یہ عملہ سڑکوں پر موجود رہا اور مسافروں کی مدد کرتا رہا، اور کسی قسم کی پریشانی کے بغیر ہم مالم جبہ اور پھر وہاں سے واپس مینگورہ آئے، رات کو مینگورہ قیام کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے موٹر وے، پشاور موٹر وے، اور پشاور موٹر وے سے سوات موٹر وے، کرنل شیر خان انٹرچینج سے سوات موٹر وے کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور وہاں سے منگورہ، اور منگورہ سے پھر مالم جبہ۔ یہ کل فاصلہ تقریباً 280 کلومیٹر ہے، اور تقریباً
جو وقت لگتا ہے اسلام آباد سے معلم جبہ تک 6 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک بہت ہی اچھی ہے، یہ سوات موٹر وے ہے۔ کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہم سوات موٹر وے کی طرف مڑ چکے ہیں، اور یہ خوبصورت روڈ بہت شاندار سڑک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی سڑک بنائی گئی ہے۔ راستے میں آپ کو خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، اور آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہاں سپیڈ کس طرح رکھنی ہے۔ یہ کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہم سوات کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سڑک دیکھیے کہ کتنی خوبصورت، کتنی ہموار اور کتنی اچھی سڑک بنائی گئی ہے۔ یہ ہے سوات موٹر وے۔ راستے میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ پلائی ایک جگہ ہے، جی پلائی جو ہے یہاں کا مالٹا بہت ہی شاندار ہوتا ہے، سب سے زیادہ جوسی ہوتا ہے، اور یہ مالٹا جو ہے مارکیٹ میں بہت مہنگا ملتا ہے۔ یہ ہے سوات موٹر وے، اور اس کی ٹنل نمبر 2 سے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اس ٹنل میں سے گزر رہے ہیں، یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر سے یہ ٹنل بنائی گئی ہے۔ یہ سوات موٹر وے کے حسین نظارے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں معلم جبہ۔ سردیوں کے دن ہیں، ایک ٹنل ہم نے کراس کر لی ہے، اور یہ دوسری ٹنل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ ٹنل جو ہے ایک آنے والوں کے لیے ہے اور ایک جانے والوں کے لیے۔ ٹنل نمبر 1 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے سوات موٹر وے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا شاندار نظارہ ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے آباء و اجداد کی آماج گاہ، یہ حسین وطن، یہ پاک وطن، یہ خوبصورت وطن جس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ یہ ہے ٹنل نمبر 1 سوات موٹر وے۔ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں میرے صاحبزادے بلال نصیر صاحب، جو بہت اچھے ڈرائیور ہیں۔ جب کبھی ہم دور دراز جاتے ہیں تو ڈرائیو وہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹنل نمبر 1 سوات موٹر وے۔ میرا ملک پاکستان انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، انتہائی دلکش ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، اور اپنی نئی نسل کو اس وطن کی خوبصورت وادیوں سے، خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں نکل جائیے اور اپنے وطن کی سیر کیجیے، اپنے وطن کو دیکھیے، اور نئی نسل کو یہ وطن دکھائیے۔ یہاں سے ایک روڈ جو ہے وہ چک درہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ ہمارے آڑو جو ہے اور ناشپاتی کا یہ علاقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظارے کس قدر خوبصورت ہیں۔ اطراف میں پہاڑ آسمان کو چھو رہے ہیں۔
یہ سوات موٹر وے ہے، یہ بھی سوات موٹر وے کا ایک منظر ہے۔ اب ہم سوات موٹر وے سے نکل کر جا رہے ہیں مینگورہ کی طرف۔ گڈ بائی، ہیو اے سیف جرنی، دعائیں دی جا رہی ہے ہمیں۔ یہاں سے آگے ایک انٹرچینج ہے درگاہی اور بنیر کی طرف، یہاں سے سڑک جا رہی ہے۔ یہ سوات موٹر وے کے نظارے ہیں۔ راستے میں آپ دیکھیں تو یہ مہمان بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بے تکلف ہیں یہ انسانوں سے، اور انسان بھی ان کو خوراک ڈالتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان حسین وادیوں میں جب جاتے ہیں تو ان کی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح ادھر ادھر ردی چیزیں اور گندی چیزیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں نہیں پھینکنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پہاڑ میں سے ایک چشمہ بھی نکل رہا ہے اور پانی نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ تو ہمیں ان علاقوں کی سیر کرتے ہوئے ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ساتھ شاپر بیگ رکھیں اور جو فالتو چیزیں ہیں ان کو سڑکوں پر اور ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے ہمیں اس شاپر میں ڈال کر پھر ڈسٹ بن میں اور ردی کے جو ڈرم ہیں ان میں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح گندگی نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ ملک حسین ہے اور ہم نے اس کو حسین رکھنا ہے۔ سورج کی خوبصورت کرنے صبح صبح کا وقت ہے اور دور پہاڑوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف پوش پہاڑیاں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف چاندی کی طرح چمک رہی ہے، اور سورج کی کرنیں پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اس وطن کو مزید خوبصورت بنا رہی ہے۔ راستے میں یہ ہم مینگورہ سے معلم جبہ کی طرف مڑ گئے ہیں، اور یہ حسین خوبصورت جگہ ہے جس کام نہیں کر رہا ڈیٹا کام نہیں کر رہا ہے۔ اور ہم معلم جبہ کی طرف روان دوا ہیں، اور اب ہم معلم جبہ پہنچ گئے ہیں اور چیئر لفٹ پر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا ہی خوبصورت ہے۔ برف باری ہو رہی ہے، خوبصورت مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ نیچے جو ہیں سکائی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ چند دن کے بعد یہاں پہ کرکٹ نیشنل مقابلہ ہونے والا ہے، اس کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خوبصورت مناظر، اور ہم چیئر لفٹ پر بیٹھ کر یہ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ لطف اندوز ہوئیے۔ سردیوں میں آپ جائیں تو اس علاقے کو آپ خوبصورت دیکھیں گے، یوں لگتا ہے کہ جیسے پورے پہاڑ نے سفید چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی ہے۔ ہمارا ملک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہماری ماں کی گود کی طرح ہے جس نے ہمیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اور اس وطن کا ایک ایک ذرہ ہمیں پیارا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کو اور واپسی پہ بدھا کے غار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ بدھا اس علاقے میں ان کے بہت ساری تاریخی نشانیاں موجود ہیں۔ رات ہو گئی ہے اور واپس آ رہے ہیں جب ہم، تو ہمیں یہ دور سے پہاڑوں میں خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھا معلم جبہ، اسلام آباد سے معلم جبہ کی ہم نے سیر کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سے توجہ سے دیکھا اور سنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی آپ کو سیر کروائیں۔
اپنی نئی نسل کو ان حسین نظاروں سے روشناس کروا سکیں۔ وہ بچے جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، جو اس ملک کا فیوچر ہیں، ہمیں اس ملک سے محبت ان کے دلوں میں ڈالنا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، ہم بڑوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے اس وطن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے ترقی دے، اور اسے دنیا کے بہترین ممالک میں سے، اعلیٰ ترین ممالک میں سے ایک ملک بنائے۔ لیکن اس کو بہترین ملک بنانے کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی نئی نسل کو اس ملک کے ماضی سے، اس ملک کی تاریخ سے روشناس کروانا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا ملک کس قدر حسین ہے اور کس قدر محنت اور قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔